السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایمی خان اور صرف آپ کے شو میں آپ کے لیے آتی ہوں اور ایسی شخصیات کو لے کر آتی ہوں جو آپ کے لیے یعنی کراچی کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے دن رات ہر تاریخ ہر دن ہر لمحہ کراچی کی عوام اور ان کی خدمت کے لیے صرف کر دیا. اور چاہے کوئی بھی تاریخ ہو، چاہے کوئی بھی ایونٹ ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو، جب اس شہر کے شہریوں کو لگتا ہے کہ ان کو کسی کی ضرورت ہے، ان کے کاموں کو، ان کی گلیوں کو، ان کی سڑکوں کو، ان کے بچوں کو کھیلنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہے، تو یہ وہ شخصیات، یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا. پبلک ایشوز میں آج پبلک کے لیے ایک ایسی شخصیت کو میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا، اور نہ صرف وقت دیا بلکہ ہم جب آ رہے تھے تو ہم آن دا وے بھی کافی ان کے کارنامے، ان کی کارکردگیوں کو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے. جناب، میں بات کر رہی ہوں آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعیم شیخ صاحب، جو کہ ٹاؤن چیئرمین کورنگی ہیں، اور ایک دفعہ پھر انہیں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے آفس آئے. اور نہیں، ہمیں تو آ کے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. ایک تو سب سے زیادہ جو ایک پازیٹیو چیز میں نے محسوس کی ہے، اور یقیناً اس میں آپ کا بڑا عمل دخل ہے، ایک بڑا پازیٹیو سا بڑا ایک اچھا فیل ہے جو نارملی ہمیں دکھنے کو نہیں ملتا. جب ہم گورنمنٹ کسی بھی سیکٹر میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑا ایک عجیب سا ماحول نظر آتا ہے، وہ اس جگہ پہ مجھے نہیں محسوس ہوا. لیکن جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کورنگی جو ہے میرا ہوم گراؤنڈ. اچھا. اور میری جائے پیدائش ہے کورنگی کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورنگی میں پچھلے 30-35 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن تو لڑتی تھی مگر جیت نہیں سکتی تھی. مگر پھر ہماری تنظیم نے کوشش کی کورنگی کے اندر، اور اب ہم یہاں سے 5 یونین کونسل ہم جیت کے ہم نے ٹاؤن بنایا. اچھا. ٹاؤن بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اور محنت کی، ایفرٹ کی، کوشش کی. پھر اس کے بعد ہم نے ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی یہاں سے جیتی ہے. ابھی ریسنٹ جو الیکشن ہوا ہے فروری 8 کو. اچھا. تو یہ یقیناً آپ نے جو کہا کہ دوسرے سرکاری دفاتر میں جس طرح نظام ہوتا ہے، جا کے پتہ چلتا ہے کہ سرکاری ہے، تو یہاں ایسا فیل نہیں ہوا. تو ہم نے یہاں پر ایسا ماحول بنایا ہے ہم نے. بالکل. ہماری پوری ٹیم ورک میں ایفرٹ ہے، کوشش ہے، ہم کر رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں نعیم صاحب کہ بہت ساری جگہ پہ مایوسی ہوتی ہے. اگر ہم اس ڈیزنیشن کو چھوڑ کر ہٹیں اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے سڑکوں پہ چلنا شروع کر دیں، پانی کا نظام دیکھیں، گلیوں کا نظام دیکھیں، پارک کا نظام دیکھیں، تو شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک پارٹی کا نمائندہ ہو کے کام کرنے کی حیثیت سے دونوں باتوں میں، دونوں ویژن میں بڑا فرق ہے. شہری کی ڈیمانڈز کچھ اور ہوتی ہیں، پارٹیز کے ورکر کی ایکسپیکٹیشن اور اسٹرینتھ کچھ اور ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کورنگی کو سنوارنے میں، بنانے میں، شہری کی حیثیت سے، پارٹی ورکر کی حیثیت سے کیا کیا دشواریاں آپ کو ہوئی؟ دیکھیں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں بائی برتھ کورنگی سے ہوں، تو یہاں کے سارے مسائل جو ہے مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے ایشوز کیا ہیں، بیسک مسائل کیا ہیں جو ہم نے یہاں کے حل کرنے ہیں. ہمارا جب سے ہم نے 19 جون کو ہم نے یہاں کا چارج میں نے سنبھالا، تو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہم نے عام لوگوں سے ملنے کے لیے پرچی کا معاملہ نہیں کرنا. جو آئے گا وہ مجھ سے آ کے ملے گا، اپنا مقدمہ ہمارے سامنے پیش کرے گا، اپنا مسئلہ بیان کرے گا. انشاءاللہ فوراً ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے. اسی کو بات کو سوچتے ہوئے ہم نے پورے کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کمپلین سینٹر کا افتتاح کروایا. سعید غنی صاحب سے لیبر منسٹر تھے اس وقت، اور ہمارے کراچی کے صدر بھی ہیں. تو ہم نے 1 ونڈو ہم نے آپریشن شروع کیا. وہاں آپ ہمارے پاس ساری کمپلینیں رجسٹر ہوتی تھی، سیوریج، پانی، بجلی اور پولیس کے ایشوز پر. ہم نے ساری کمپلین لینا شروع کری. آپ جیسے ہمارے آفس کے انٹر ہوں گے تو فرسٹ ہم نے جو ہمارا آفس بنایا ہوا ہے وہ ہم نے کمپلین سینٹر کا قیام ہم لے کے آئے یہاں پر، اور ہم نے باقاعدہ اس پہ ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ بٹھائے تاکہ کورنگی کی عوام کو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کو 1 ونڈو سولوشن ملے، سارا سولوشن ملے گا. بالکل صحیح. اچھا، یہ دیکھیں بہت سارے معاملوں میں مجھے بھی اور یقیناً آپ کو بھی ہم کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن پھر ایک جگہ پہ آ کے ہم پھنس جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. میں خاص کر کورنگی ایریا، کیونکہ آپ اگر ان سٹی سائڈ جائیں تو ایک بڑا وہ سمجھاتا ہے کورنگی جانا ہے،
اٹس ٹو فار. وہاں کی سڑکیں اچھی نہیں ہیں, لوگوں کا معاملے ملنے جلنے کے اچھے نہیں ہیں. ابھی کہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پروگریس میں سب سے بڑا ہرٹل, سب سے بڑی رکاوٹ کہاں پہ آ رہی ہے؟ سڑکوں کے معاملے میں آ رہی ہے, گراؤنڈس کو لے کر آ رہی ہے, ایجوکیشن کو لے کر آ رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو چیزیں جس طرح کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسموتھلی ہو رہی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ہمیں بالکل پرابلم ہے, اور یہ آج کل کی یا 2 دن کی یا 1 ہفتے کی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک بات. یہ پچھلے 35-40 سال کی پرابلم ہے. کورنگی کے اندر انفراسٹرکچر بالکل تباہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 3-4 سال سے ایفرٹ کوشش کر رہی ہے, اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہے مین شاہراہیں ہم نے ڈیولپ کر دی ہے. آپ ہمارا کورنگی انڈسٹریل ایریا کا 8000 روڈ لے لیں, آپ ہمارا مین جو سڑک جو میرے دفتر کے باہر ہے 12000 روڈ لے لیں, اس کے ارد گرد 16000 روڈ لے لیں, 9000 روڈ لے لیں, 7000 روڈ لے لیں, 5000 روڈ لے لیں, 3000 روڈ لے لیں. سارے ڈیولپ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا یہ 4-5 سال کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار کورنگی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جیتے صرف خدمت کرنے کی وجہ سے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورنگی کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں, بالکل, اور ہمیں بہت زیادہ وسائل کی بھی ہمیں ضرورت ہے. ابھی ہم نے اپنے جو اے ڈی پیز کے کام تھے, ابھی نئی اسکیمیں ہم نے اسکیمیں بنا کے دی ہے, سی ایم صاحب کو بھی دی ہے, وزیر بلدیات کو بھی دی ہے, ہم نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو بھی بھیجی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورنگی کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, یا ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یا انوائرمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یا جو بچے جو اسپورٹس کے گراؤنڈ جو قبضے ہو گئے تھے, آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کورنگی کے اندر بہت یہ ایک پلان کر کے یہ لانڈی کورنگی وجود میں آیا, بنا ہے. اس کی ہر 4 گلی کے کونے پہ ایک پارک ملے گا آپ کو, ہر سیکٹر میں ایک گراؤنڈ ملے گا آپ کو. مگر بدقسمتی سے پچھلے 2007 سے لے کے 2013 تک یہاں پر جتنے بھی پارک تھے وہ اجڑ گئے, جتنے گراؤنڈ تھے اس پہ چائنا کٹنگ ہو گئی. مگر جب ہم آئے تو کچھ گراؤنڈ بچ گئے تھے, ہم نے اس کو انگیج کیا ہے, ہم نے وہاں پر یہ ساری چیزیں ہم نے سختی سے وہاں پر ہم نے کی ہے, اور ہم اس کو روکنے میں کامیاب بھی ہوئے. تو اب ہم انشاءاللہ وہاں پر اسکیمیں لے کے آ رہے ہیں. ہم نے جب سے میں نے ٹاؤن کی ذمہ داری سنبھالی ہے, ہم نے یہاں کالج کا ایک گرلز کالج کا سنگ بنیاد رکھا ہے. ہمارا ایک گرلز کالج کورنگی میں موجود ہے, اس میں ایک گرلز کالج کورنگی میں اضافہ ہوا ہے اللہ والا ٹاؤن کے اندر. اور ہم نے تقریباً 16000 روڈ کی, آپ دیکھیں گے ہمارے پیچھے اسی دفتر کے بیک سائڈ پر 16000 روڈ ہے. یہ 12000 روڈ کا متبادل روڈ ہے لانڈی کورنگی کا. اچھا, کنیکٹڈ روڈ ہے. اگر خدا نخواستہ اس روڈ پہ کوئی احتجاج ہوتا ہو یا ٹریفک کا فلو زیادہ ہے, جام ہو جائے, تو بندہ متبادل روڈ ناصر قانون سے 16000 روڈ لے کے وہ کورنگی کے 51 تک جا سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم نے یہاں پر کوشش کی کہ لوگوں کو ریلیف ملے, لوگوں کو اپنے دہلیز پر بلدیاتی امور کے مسائل ان کو حل ہوتے ہوئے نظر آئے. تو یہ ہم کوشش بالکل. اچھا, ایک چیز اور میں دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی ہوں اس بات کو, آپ کتنے آپ کے انڈر میں یو سی ہیں, اور کتنی جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹائم, وہ کہتے ہیں نا مقابلہ سخت ہے, وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں یہ پرٹیکولر جگہ ایسی ہے کورنگی کی جہاں پہ میری ایفرٹس, میری محنت, کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کبھی فیملی کمپلین کرتی ہے, آپ وقت نہیں دیتے, ہر چیز ہے, بیماری, تکلیف, ایک صرف ہم اوبویسلی ایک انسان سے پارٹی کی حیثیت سے نہیں, ایک گھر گھرستی یا فیملی کی ایکسپیکٹیشن. آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کہتی ہے کہ بھائی گھر آ کے بھی آپ کا ذہن جو ہے وہیں جاب پہ لگا ہوا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ کو کہاں لگتا ہے کہ یہاں پہ میری جو کارکردگی ہے یا میرا کام جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے؟ کتنے یو سی آپ کے انڈر میں آتے ہیں, کون سا یو سی اس وقت سب سے زیادہ آپ سے محنت آپ کی طلب کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں ویسے تو آپ کے 3-4 سوال اسی آپ کے سوال میں آگے ہیں. میں سب سے پہلے اپنی کورنگی ٹاؤن کی یو سی او پر میں بات کروں آپ سے. ہماری یونین کونسل 11 پر مشتمل ہے. 11 یونین کونسلیں ہماری. ہمارا ضلع کے اندر 4 ٹاؤن بنے, جس طرح یہ کورنگی ٹاؤن ہے اس طرح لانڈی بھی ہے, شاہ فیصل بھی ہے, ایک ماڈل ٹاؤن ہے. اچھا, 4 ٹاؤن ہے. ڈسٹرکٹ کے اندر 4 ٹاؤن ہے, اور ڈسٹرکٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ 32 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. اچھا, مگر ہمارے ٹاؤن کی جو پاپولیشن ہے وہ 16 لاکھ کی. تو آپ ہمارا آدھا ضلع جو ہے ہمارے ٹاؤن کے اندر ہے آبادی کے حساب سے, اور ہر یونین کونسل میں کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے. ہم نے جون 19 میں ہم آئے یہاں پر ٹاؤن کے اندر, ہمیں ٹرانزیکشن پیریڈ ملا 6 مہینے کا. اکتوبر میں ہمیں وسائل اور اختیارات ملے ہمیں اکتوبر کے اندر. ٹھیک ہے نا.
تو اکتوبر سے ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے. ہم نے ٹارگیٹ کی تھی 2 یونین کونسل کہ ہم اس کو ماڈل یو سی بنائیں گے. لیکن تو ہماری 11 یو سی انشاءاللہ ماڈل ہوں گی. ہمیں ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, 8 مہینے ہوئے ہیں. بالکل, ابھی اکتوبر کے بعد سے بہت ہی کم عرصے میں, مطلب آپ جس اسپیڈ سے ہیں. ہم نے, اب میں آپ کو اپنے کام بتاؤں نا جو ہم نے یہ 8 مہینے میں ہم نے کیے ہیں, یہ ابھی آپ کو بتانا ضروری ہے. دیکھنے والے سننے والے بھی یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کورنگی کے اندر کتنی تبدیلی لے کے آئے, کیا ڈیولپمنٹ ہے. اور ہم نے ابھی سب سے پہلے ہم نے ایک فلاور شو کا انعقاد کیا تھا ہم نے کورنگی کے اندر, اور اس میں اندر ہم نے تقریباً انٹری فیس فری, وہاں پر بچوں کے لیے جھولے تھے, وہاں کھانے پینے کے اسٹال تھے, اور مختلف ہم نے فنکار حضرات کو بلائے تھے وہاں پر, جو وہاں پر انہوں نے اپنی پرفارمنس کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست تھا انوائرمنٹ کے لیے, کورنگی کے لیے ایک بہت اچھا میسیج تھا, اور ہم نے وہاں پر لوگوں کو انگیج کیا. پھر ہم نے عیدگاہ گراؤنڈ جو ہمارے بالکل دفتر کے ساتھ ہی ہے, آپ دیکھیں گے وہاں پر ہم نے ایک کلک کے تعاون سے ہم نے ایک زبردست قسم کا کورنگی کی بیوٹیفیکیشن میں اضافے کو آپ لے لیں. کورنگی کے اندر ایک اچھا اسٹیڈیم ہم نے بنایا جو کرکٹ کا ہے, زبردست, اور یہ بھی ہم نے آپ کو تحفہ دیا ہے کورنگی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اس کے علاوہ ہم نے مختلف گرین بیلٹ بنائے. ہم نے, آپ دیکھیں گے کورنگی کے گرین بیلٹ اجڑے ہوئے ہوتے تھے, وہ قبضہ ہوا تھا, لوگ پارک کر دیتے تھے, لوگ اپنے جانور باندھ دیا کرتے تھے. ہم نے وہاں پر ایک ایک کر کے ہر مہینے ہم نے ٹارگیٹ کیا کہ ہم نے ایک گرین بیلٹ ہم نے بنانا ہے. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر ہم اس پہ آئی ٹی کورس لے کے آ رہے ہیں کورنگی کے بچیوں کے لیے. ہم جو فری آئی ٹی کورس ہم اس کو کلاسز پرووائڈ کریں گے. ہم نے جگہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہے, اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہمارا ڈسپینسری یا کورنگی ڈھائی پر اس کے اندر ہم کچھ آدھا حصہ لے کے اس میں 4 کلاسز ہم لگانے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ 5000 بچے ایک سال میں ہم آئی ٹی کا کورس کرائیں گے اس بچوں کو فری آف کاسٹ. ارے زبردست, یہ بھی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی لانچنگ مطلب ہوئی نہیں ہے, یہ چل رہا ہے. نیکسٹ منتھ اس کا ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے. زبردست, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم اسکول پہ کام کر رہے ہیں. بڑے برے حال ہے ہمارے ایجوکیشن کا کورنگی کے اندر. یقیناً اگر کورنگی پڑھے گا تو یہ کراچی بڑھے گا. ہم نے اسی کا سلوگن دیا ہے. ہم نے گرین اینڈ کلین کا کانسیپٹ دیا ہے. ہم روشن کورنگی کی کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے 500 چوراہے ایسے کورنگی کے جس کے اندر ہم روشن کریں گے. ہم نے ان کی جگہیں آئیڈینٹیفائی کے لیے یو سی چیئرمین کو لکھ دیا ہے, اور وہاں سے ہمیں 500 کے قریب جگہیں الوکیٹ ہو گئی ہیں جو چیئرمینس نے دی ہیں ہم کو. انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ ہم اس کو کام کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کورنگی انشاءاللہ, ابھی آپ جب انٹر ہوں گے کورنگی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قطاریں لگے ہوئے ہیں, کئی کیبنس لگے ہوئے ہیں. ہم اس کو سب ریموو کرانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ. ہم نے کوشش کی ہے. ہم کورنگی کو انشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت بنانے جا رہے ہیں. کورنگی کے عوام کا بھرپور ہمیں ساتھ ہے. ہم ہر وہ ایشو پر جہاں لوگوں کو ریلیف ملے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. زبردست. اچھا, یہ تو اتنی ساری چیزیں کرنا, اور اگر میں دیکھوں کہ آپ کو کیا پیریڈ ملا ہے 8 مہینے, تو بہت مختصر. لوگ تو صرف سوچتے ہیں ان 8 مہینوں پہ پھر جا کے کہیں کام شروع ہوتا ہے, کوئی وعدے اور کوئی مطالبے اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ کیونکہ آپ خود کورنگی کے رہائشی ہیں اور سارا آپ نے دیکھا ہے کہ فرام دا چائلڈہڈ, آپ نے کیا چیز ایسی دیکھی کہ آپ کو یہ لگا کہ یار یہ چیز مجھے بچپن میں یہاں نہیں ملی ہے, اس علاقے میں نہیں ملی ہے, تو سب سے پہلے یہاں کے رہائشی کو میں یہ چیز پرووائڈ کروں گا؟ دیکھیں الحمدللہ ویسے تو مجھے بچپن سے لے کے ابھی تک ہر وہ چیز ملی ہے جو میں نے اپنے امی ابو سے کہا ہے. اگر جو انوائرمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں تو وہ بالکل یہاں پر بھائی چارگی ہم نے فروغ دینی ہے. لوگوں کو ہم نے محبت کا درس دینا ہے. پہلے یہ تقسیم تھا کورنگی زبان کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ چیزیں ختم کی کورنگی کے اندر. آپ دیکھیں گے کورنگی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوتے تھے اس بات پر کہ وہ سندھیوں کی جماعت ہے. مگر الحمدللہ آج کورنگی سے چیئرمین بھی ہے, ہمارے پاس دوسری چیئرمین بھی ہے, ہمارے ایم پی بھی کورنگی سے ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تبلیغ کا نتیجہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جیالوں کی قربانی کا نتیجہ ہے. تو آج ہم نے, اور جو آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیا چیز نہیں ملی, تو یہاں پر یقیناً اسپورٹس گراؤنڈ کی کمی ہے مگر اس کو ڈیولپ نہیں ہے. ہم اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. پارک کی زمین موجود ہے, وہ پارک موجود نہیں ہے, مقصد اس طرح کے اجڑا ہوا پارک ہے, ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں. اور کھیلوں کی سرگرمیاں کو ہم اور کام کرنے جا رہے ہیں. اس میں نوجوان بچیوں کے لیے ہم نے ناصر کالونی میں فٹ بال اسٹیڈیم بنایا ہے ماشاءاللہ سے. اس کا ہم نے, آپ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے بنایا ہے. اس کے اندر ہم اب بچیوں کی بھی ہم اس کو کلاسز لینے جا رہے ہیں کہ بچے جو فٹ بال کا شوق رکھتی ہیں, ہم اس کے اندر ایک
टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, जो सिंध से टीमें आएंगी, ख़वातीन बच्ची होती उसके अंदर खेलेंगी। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने अभी रब्ता किया है, हमने उसके लिए कुछ टीमें हायर की है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम बहुत जल्द ऐलान करेंगे। आप देखेंगे कोरंगी के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं, ये सब आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल नज़र आएगा, और यही वजह है कि आज पब्लिक इशूज़ जो है, और मैं मेरी टीम बिल्कुल सर का टाइम भी ले रहे हैं। मोहम्मद नईम शेख साहब हमारे साथ हैं, और बहुत सारे सवाल हैं यकीनन मेरे जहन में भी, आपके जहन में भी, जो हम इनसे करना चाहते हैं, क्योंकि कोरंगी को हमेशा कराची सिटीज़न में एक बहुत कोई ऐसी वैल्यू या एक कंसीडरेबल एरिया नहीं समझा गया। क्यों नहीं समझा गया, और अब ऐसा कब होगा कि कोरंगी के रहने वाले अपने आप को उसी तरह से एक मर्ज और ब्लेंड करके कराची के शहरी की हैसियत से कराची में सामने आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आएंगे और पूछेंगे नईम साहब से कि ऐसा कब होने वाला है। जी जनाब, मैं हूँ एमी खान, और आप देख रहे हैं पब्लिक इशूज़। और पब्लिक इशूज़ में बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी इंतज़ार के, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने यहाँ पे मौजूद मेरे साथ हमारे मेहमान मोहम्मद नईम शेख साहब, जो कि टाउन चेयरमैन हैं कोरंगी के, और उनसे सवाल ये किया था कि आखिर कोरंगी के रहने वाले हैं तो कराची के ही रहने वाले, कराची के ही लोग हैं, लेकिन क्यों उनको सेपरेट कर दिया जाता है कि वो कोरंगी से आए हैं। बाज़ दफ़ा उनके लिए जॉब ढूंढना भी मुश्किल होता है, बाज़ दफ़ा उनको अच्छी एजुकेशन हो के, अच्छा उनका ब्रॉटअप हो के नहीं उनको कंसीडर किया जाता कि वो कोरंगी के रहने वाले। ये डिफ्रेंशिएट किस तरह से ख़त्म होगा और कब ख़त्म होगा, और ये क्यों है? जी नईम साहब। नहीं, ये जो मैं बिल्कुल आप जो कह रही हैं कि कोरंगी को या तो ये समझा जाता है कि कोरंगी क्योंकि नदी के इस तरफ है, शहर नदी के उस तरफ है, तो हमने वो भी हम ख़त्म करने जा रहे हैं। नदी पे हम ब्रिज बनाने जा रहे हैं अभी हम कोरंगी का। अच्छा। सबसे बड़ा ब्रिज बनाने जा रहे हैं अभी हम। कोरंगी सिंध गवर्नमेंट ने तोहफा दिया कोरंगी के लिए। जब बारिशें होती थी आप देखते थे कि कोरंगी लांडी कट जाया करता था शहर से, तो इंशाल्लाह अब इस दफ़ा नहीं होगा, और बहुत तेज़ी से उस पर काम जारी है। दूसरी बात बताऊँ कि आपको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इस कोरंगी ज़िले के अंदर मौजूद है। हमने काटी से भी एक मीटिंग की थी, एक क्या अब हम तो मुत्तहिद मीटिंग की काटी से, सिर्फ कोरंगी के नौजवानों के लिए नौकरी के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ काटी ने यकीन दहानी कराई है मुझको, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने एक बेरोज़गार सेल का हम एहतमाम करने जा रहे हैं, जो ये हमारे कंप्लेंट सेंटर के अंदर भी उसके अंदर आज होगा। वो लोग हमें अपनी एप्लीकेशन देंगे अपनी डेटे के साथ, वो हम डेटा उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे काटी के ऑफिस, जहाँ नौकरी निकलेगी जिस कंपनी के अंदर, इंशाल्लाह वहाँ पर उस बच्चे को भेजेंगे, और इंशाल्लाह वो अपने घर का भी गुजारा कर सकेगा, और खुद भी वो नौकरी से वाबस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा नईम साहब, मुझे बताएं, बहुत बड़ा कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि अभी काठी की बात हो रही है, एक बहुत बड़ा बिज़नेस लॉबी है यहाँ पे, एक बिज़नेस कम्युनिटी है यहाँ पे जो काम करती है। नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल भी रहें या थोड़ा सा हम क्लाइमेट के हवाले से बात करें, तो रेजिडेंट्स को थोड़ा सा जितनी ये इस तरह की जगहें होती हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उससे डिस्टेंस रखा जाता है। कोरंगी को आप क्या समझते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कोरंगी में मूवमेंट भी फिर वैसे ही है, चीज़ों का आना जाना, सामान हो गया, बिज़नेस कम्युनिटी का यहाँ से एक्सपेक्टेशंस, ऑब्वियसली जो एक शहर में मूवमेंट नहीं होती है, जो मूवमेंट वहाँ नहीं होती है, वो यहाँ होती है। तो उस हवाले से आपने क्या प्लान रखा हुआ है पोल्यूशन के हवाले से? कि हाँ भाई जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे फैक्ट्रीज़ होंगी, यहाँ पे काम ज़्यादा होगा, यहाँ पे लेबर का आना जाना, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से क्या है लोगों की सेहत, क्योंकि रेजिडेंस एरिया भी साथ साथ चल रहा है। देखो, उस हवाले से हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट ऑफिस बना हुआ बाकायदा यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही। ठीक है। जब वो देखते कि कोई फैक्ट्री वायलेशन कर रही है तो उसको वो जुर्माना भी करते हैं, उसको सील भी करते हैं। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट के तहत हमारा जो मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट है उसके तहत चलता है। दूसरा ये कि कोरंगी के अंदर हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर रिहाइश नहीं है। अच्छा। उससे फासले पर रिहाइश है, तकरीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद उनकी रिहाइश शुरू होती है। जैसे हमारा 10,000 रोड बीच में सेंटर में है, उसके बाद फैक्ट्रियाँ शुरू होती हैं, तो वो गवर्नमेंट उसको देखते हुए लोगों को अप्रूवल देती है कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगनी चाहिए। अब लेदर कंपनी है, वो बिल्कुल आप देखेंगे कि हमारी जो नदी है बंद के साथ ज़्यादातर लेदर की कंपनियाँ हैं, तो गवर्नमेंट उसको देखते हुए उनको फैसला करती है कि कौन सी कंपनी को कहाँ नहीं दे, कहाँ हम उनको अप्रूवल दें। ज़बरदस्त। इसका मतलब तो ये है कि तमाम चीज़ों को देखा जाता है, जांचा जाता है। अच्छा, आपने जब यहाँ पे, जैसे आपने बताया, जब आप ने कोरंगी को ज्वाइन किया
آپ کو اتنا کم عرصہ ہوا ہے چیزوں کو ابھی آپ نے کرنا شروع کر دیا, صرف آپ باتیں ہی نہیں, آپ امپروومنٹ بھی کر رہے ہیں. کس چیز کو آپ نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا کہ مجھے یہ کام سب سے پہلے کرنا ہے؟ کیونکہ اوبویسلی بہت لمبی لسٹ ہے کاموں کی, اور آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جس پہ یہ کہا جائے کہ چلو یہ تھوڑا بہت ہو گیا, تھوڑا بہت کرنا ہے. یہاں تو آپ یہ سمجھے نا فرام دا باٹم آپ نے سارا کام کرنا تھا. تو کس چیز پہ آپ نے سب سے پہلے, کیونکہ اتنی اب تو ساری جگہ سارا مومنٹ آپ کا پھیل گیا کہ ہاں بھائی اب یہ بھی گرپ میں آ گئی, یہ بھی گرپ میں آ گیا, سب سے پہلا ٹارگٹ کیا تھا جس سے آپ کو اپریسیشن ملی؟ سب سے پہلا ٹارگٹ تھا ہمارا عید الاضحیٰ تھا, اس کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا ہمارے پر جو ٹارگٹ تھا. ہم نے جیسے جون کے اندر ہم نے چیئرمین شپ میں جیسے میں آیا ہوں, میں نے حلف لیا, اس کے بعد ہمارا عید الاضحیٰ آ گیا تھا. اچھا. اور عید الاضحیٰ پر آپ نے اس وقت پچھلی سال جس طرح ہم نے صفائی ستھرائی کا خیال رکھا, ہماری پوری ٹیم متحرک تھی, ہمارے سارے چیئرمین تھے, ہمارے ٹی ایم سی کا عملہ ہمارا متحرک تھا, اور علائشیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئی تھی. کورنگی کے اندر 3 دن کے اندر صفائی ستھرائی کا پورا پراپر ہم نے انتظام کیا تھا. پھر ہم نے فوری اس کے بعد آپ نے الیکٹرانک میڈیا نے دکھایا کہ کورنگی کے اندر ہمارے بہت سارے چینلز جو ہیں کورنگی کے اندر ہیں, ان کے جو اینکر پرسن ہیں جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ کہا, بارمولہ کہا کہ ہم کورنگی کے اللہ والا ٹاؤن سے گزرے تو ہمیں علائشی نظر نہیں آئی. پچھلی سال کچھ اور صورتحال تھی, ہم کورنگی 1 نمبر سے گزرے, ہم کورنگی 2.5 سے گزرے. تو ہم نے بہت ہی زبردست قسم کا, میری پوری ٹیم نے کام کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ گرین اینڈ کلین کا کانسیپٹ دیا. ہم نے پودے لگانا شروع کیے مختلف گرین بیلٹوں پر, گرین بیلٹ ہم نے آباد کرنا شروع کی, اور ہم نے کچرا کنڈیاں سے ریموو کرنا شروع کی. تو یہ ہم نے تحفہ دیا کورنگی کو. آپ دیکھیں گے کورنگی کی مین شاہراہوں پہ آپ کو کچرا نظر نہیں آئے گا. مختلف ہم نے فائنل کر دیا کہ ہم نے یہ جو سیکٹر ہے یا یہ کونا ہے جو ہماری ایکسٹرا لینڈ بنی ہوئی تھی, ہم نے اسی کے اوپر کچرا پھینکنے کا کہا. پھر ہم نے ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھانے کا انتظام کروایا. آپ دیکھیں گے رکشا والے جو ہم نے مختلف یوسیز کے اندر, ہر یوسی میں 4 رکشے والے ہم نے وہاں پر چھوڑے تاکہ لوگوں کے کچرا ہم کو وہاں سے اٹھا کے وہ ٹھکانے لگا سکے. اچھا. یہ ہم نے یہ بھی سہولت دی لوگوں کو سندھ سولٹ ویسٹ مینجمنٹ کے بینر تلے. تو ہم نے یہ سارے ہم کام کر رہے ہیں. پلس ہم اس کے اندر اور مزید اضافہ میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں ہم نے ٹی ایم سی کورنگی کی طرف سے ہم نے ایک سرکولر نکالا ہے کہ جہاں سرکاری بلڈنگز ہوگی, جہاں پارک ہوں گے, جہاں اسکول ہوں گے, جہاں گراؤنڈز ہوں گے, جہاں نالے ہوں گے, وہاں کچرا کنڈی کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی. اس پہ ہم نے تقریباً ہمارا 50-50 ہے, ہم نے اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں رزلٹ آئے گا. 100% انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا ہمارا. زبردست. اچھا یہ تو ہو گئی بہت ہی. اب تصویر کے ہمیشہ 2 رخ ہوتے ہیں. ہر انسان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, لیکن اب جو جس ایج میں جس جگہ پہ جس رتبے پہ وہ آ جاتا ہے, اوبویسلی وہ اس کا پروفیشن جو ہے اس پہ ایک حاوی بھی رکھ ہوتا ہے, ایک رول بھی پلے کر رہا ہوتا ہے. آپ ایز اے پرسن کیسے ہیں, ایز اے فیملی ہمیشہ سے یہ کوالٹیز تھیں کہ لوگوں کے کام آنا ہے, ایشوز کو زیادہ کنسیڈر کرتے تھے؟ دیکھیں میں شروع سے ہی میں تقریباً مجھے 22-23 سال کا عرصہ ہو گیا سیاست میں, اور ہم سیاست میں خدمت کے جذبہ لے کر میں آیا تھا. اچھا. اور میں نے اس کورنگی لانڈی کے اندر ہر رمضان کہیں ہم عید راشن تقسیم کرتے تھے, کہیں عید کے بچوں کو جوڑے تقسیم کرواتے تھے, کہیں ہم رمضان میں افطاریاں کرواتے تھے. اس کے بعد ہم نے مختلف ایشوز پر سب سے زیادہ جو مجھے جانا پیشانا جاتا ہے اس کورنگی کے اندر, ہم نے پولیس کے مظالم کے خلاف ہم نے بڑی آواز اٹھائی ہے اس کورنگی کے اندر. اور سینکڑوں بے گناہ لوگ جو پولیس ان کو بے وجہ گرفتار کر لیا جاتی تھی یا سیاسی پوائنٹ آف کے نام پر گرفتار کر لیتی تھی, تو ہم نے ان کو رہائی دلوائی. بہت بڑی بات ہے. میں نے کیونکہ لانڈی کورنگی میں پیدا ہوا ہوں, میری پوری پالیٹکس لانڈی کورنگی سے وابستہ ہے, تو یہاں کے مسائل جتنے میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, سب سے بڑی بات ہے جو ابھی آپ نے بات کی کہ پولیس جو مطلب لوگ جس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتے. جی بالکل صحیح وہ کام کیا. جی پلیز. تو اس پر جب ہم پولیس کے حوالے سے لوگوں کے پولیس کے مظالم کے حوالے سے جب ہم نے آواز اٹھائی تو مجھ پہ بھی بہت سارے 1-2 مقدمے ناجائز بنے. یقیناً سہنا پڑتا ہے, جب لوگوں کی مدد کریں گے تو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں, مگر کوئی بات نہیں, ہم نے ہمت کی. اور میرے سب سے بڑی بات ہے کہ میرے امی ابو کا میری دعائیں, میری والدین کی میرے ساتھ تھی, اور میری فیملی کا میرے کو سپورٹ تھی, جس وجہ سے ہم یہ سیاست میں آیا ہوں. اور آج ان لوگوں کے مسائل جو حل ہو رہے ہیں کورنگی کے اندر, یہ میرا خواب تھا کہ جب میں یہ ٹاؤن آفس, جب کوئی اور تنظیم کا ٹاؤن چیئرمین یہاں ہوتا تھا تو میں گھنٹے باہر بیٹھ کے اپنے علاقے کے مسائل لے کے بیٹھا ہوتا تھا, اور میں یہ سوچتا تھا
کب مجھے اللہ تعالیٰ یہ چانس دے گا کہ میں اسی دفتر میں بیٹھ کے لوگوں کے بغیر انتظار کیے ان کے مسئلے حل کر سکوں گا. تو الحمدللہ آج مجھے یہ موقع ملا ہے اور میں کورنگی کی جس طرح خدمت کر رہا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں میں خادم کورنگی ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اب مجھے 8 یا 9 ماہ کا عرصہ ہوا اس کورنگی کے اندر ذمہ داری سنبھالتے ہوئے. تو آپ یہ کیمرہ لے کے جائیں, لوگوں سے بات کریں, ان کے 100% نہیں تو کم از کم 70-80% ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس دن 100% مسائل حل ہو جائیں گے تو ہمیں اپنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کمپین چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. امیدوار بیٹھے گا اور صرف نشان ہوگا تیر کا اور لوگ ووٹ ڈالیں گے. انشاءاللہ ہم کورنگی میں کر کے جائیں گے اور کر کے دکھائیں گے, کیونکہ ہماری ٹیم اچھی ہے. اس جذبے کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ ہم کورنگی کے اندر ہم اتریں کہ کورنگی کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے مسائل ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے, اور کورنگی کے مسائل ہمارے اپنے مسائل ہیں. اس مسائل سے انکار نہیں ہے محمد نعیم شیخ صاحب کو, کیونکہ کورنگی کا رہنے والا کوئی اور نہیں ہے, ان کا اپنا ہے. یہ خود بھی یہاں بچپن گزار چکے ہیں. خود کیسا بچپن گزارا ہے, کیسی جوانی کے گزری ہے, ایسی کون سی چیز ہے جو خدمت کے جذبے کو آگے لے کر آئی, اور ایسی کون سی وہ دھوپ جس نے باہر اس انتظار کو دعاؤں میں بدل دیا کہ آج مجھے یہ ڈیزنیشن ملی, یہ جگہ ملے تو میں یہاں کے لوگوں کے لیے کام کر سکوں. کیونکہ چانسز تو بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں, لیکن ان چانسز کو, ان امیدوں کو ہر کوئی پورا نہیں کر پاتا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ان سارے سوالوں کا جواب پوچھتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, پبلک ایشوز میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. ویلکم بیک پبلک ایشوز میں ہوں ایمی خان, اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے محمد نعیم شیخ صاحب جو کہ ٹاؤن چیئرمین کورنگی ہیں. کورنگی مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کے سوال, ایک الجھا ہوا سوال رہتا تھا ذہنوں میں, اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کورنگی میں رہتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ کیا اخلاق, کیا لباس, کیا ان کے معاملات. مطلب ایک عام جو نظریہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاں اگر دعوت آ گئی ان کے گھر سے تو وہ اتنے زیادہ موڈ بھی نہیں ہوں گے, ان کے رہنے سہنے کا انداز بھی وہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں کیوں ذہن میں ایک بٹھا دیا گیا تھا کہ کورنگی کوئی کراچی کا وہ علاقہ ہے جو کراچی سے بالکل ہٹا ہوا ہے, وہاں کے لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا باتیں سوچی جاتی ہیں. پچھلے دنوں جب میرا کورنگی آنا ہوا تو میں یہاں محمد نعیم شیخ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے دیکھا بڑا اچھا مزے کے کھانے یہاں پہ مل رہے ہیں, کچھ فوڈ کے معاملے. اب انہوں نے کتنا فوڈ کو پروموٹ کیا ہے, کورنگی میں ایسی کون سی چیز ہے جو کراچی والوں کو, کیونکہ کراچی بھی اب فوڈی کم نہیں رہا. نعیم صاحب مجھے بتائیں کہ کراچی میں ہر جگہ پہ اب یہ معاملہ بڑا سوچا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی فوڈ اسٹریٹ بنا رہے ہیں آپ, کیونکہ میں نے تو دیکھا تھا کہ کافی کچھ مل رہا ہے یہاں پہ. دیکھیں لانڈی کورنگی کا جب نام آتا ہے نا تو زبردست چٹپٹے قسم کے کھانے کا آپ کو نام آ جاتا ہے. لانڈی کورنگی میں زبردست قسم کی بریانی کے مختلف اسٹال لگے ہوئے ہوں گے, مختلف بریانی بنانے والے ہیں, اور پورے کراچی میں سب سے اچھی بریانی لانڈی کورنگی میں بنتی ہے جو میں خود ہی انجوائے کر کے کھا رہا ہوتا ہوں. اچھا. اور میں آپ کو بھی اگر کہیں گے تو میں آپ کو کھلاؤں گا یہاں پر. اور کورنگی کے اندر ہم نے بالکل فوڈ اسٹریٹ کا ہم نے ہماری فوڈ اسٹریٹ تھی جو قبضہ ہو چکی ہے, اور قبضہ ہونے کے بعد انہوں نے کورٹ سے اسٹے بھی لے لیا ہے. اچھا. مینس اس معاملے میں قبضہ ہو گئی کہ انہوں نے کار پارکنگ اور اپنی گاڑیاں پارک کر دی. کورنگی 2.5 نمبر پہ بھی ہم مقدمے میں گئے ہوئے ہیں, کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ کورٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا. تو اس طرح کے مافیا کورنگی کے اندر موجود ہیں جو کورنگی کی تعمیر و ترقی کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہیں, مگر ہم انشاءاللہ کمزور نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہے اور پرعزم ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے کورنگی کے مسائل ہیں اور جتنے ایشوز ہیں, یہ کچھ مافیاز نے اس ایشوز کو اور بڑھایا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کم کریں گے اور اس مافیا کو ہم لگام ڈالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کورنگی کی کھانے پینے کی بات کر لیں. کورنگی کے اندر آپ کو زبردست قسم کا حلیم ملے گا اور مختلف ٹیسٹ ہوں گے حلیم کے, 1 2 آپ مختلف نام ہیں, اگر سینسر نہ ہو تو میں ان کا نام پکاروں. جہاں پر مختلف ناموں کے حلیم ہیں, آپ کھائیں گے تو ہر حلیم والے کا ٹیسٹ الگ ہوگا, ہر شاپ کا ٹیسٹ الگ ہوگا. مطلب کیا کہ جیسے ہم نے دیکھا چکن ہے, بیف ہے. ہاں بیف اور چکن. تو بیف اور چکن مطلب اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں, بیف کے ہی حلیم ہوں گے مگر مختلف ٹیسٹ ہوں گے. ہر کسی کی ریسیپی اپنی اپنی ہے. اوکے, انگریڈینٹس الگ ہیں, مسالے الگ ہیں, تو وہ ہاتھ کا فرق ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. اب تو میرے بھی آ رہے ہیں حلیم. اور آپ سوچیں کہ اچھا یہ تو صبح کا ناشتہ آپ پائے سے کریں یہاں پر. اچھا, تو ہمیں صبح سے آنا چاہیے. جی بالکل. اچھا نعیم صاحب, آپ فوڈی ہیں, خود فوڈی ہیں؟
نہیں میں تو الحمدللہ بہت بڑا فوڈی ہوں اور آپ میری صحت بھی دیکھ کے بتا سکتی ہیں. اور یہی میرا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی کا آپ کو کیا رسپانس ہوتا ہے, تو میری فیملی سب سے زیادہ مجھ پر یہی رکاوٹ ڈالتی کہ باہر سے آپ نے کھانا نہیں کھانا. اچھا. میری بیٹی بھی بولتی بابا آپ نے باہر سے کھانا نہیں کھانا, بلکہ مجھے جب گھر سے آتا ہوں تو کھانا مجھے باندھ کے دیا تھا, مگر وہ میرے دوست کھا لیتے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں باہر کا کھانا زیادہ انجوائے کروں. اچھا ہاں, ویسے گھر کا کھانا جو ہوتا ہے نا, میں کہتی ہوں باہر کی بریانی اور گھر کی بھجیا جو سادہ کھانا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. گھر کا کھانا گھر کا. اچھا کھانے کی باتیں ہو گئیں اور ایسی باتیں ہو گئیں کہ آپ پوچھیں نہیں کیسی باتیں ہوں گی. اچھا نعیم صاحب یہ بتائیں کہ اسکولنگ آبویسلی یہیں سے رہی ہوگی آپ کی. ایک اسٹوڈنٹ آپ کیسے تھے؟ اب کوئی ایسی چیز جو آج بھی آپ کو اپنے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کوئی ایسا کوئی چلتا ہوا کوئی دوست جو آج آپ پہ فخر کرتا ہو؟ ویسے تو بہت سارے علاقے کے لوگ فخر کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا جو آپ کے ارادے جانتا ہو. ایسے کچھ لوگ تھے جو آپ کو اس وقت کہتے تھے کہ یار تم کیا باتیں کرتے ہو, مطلب یار یہاں فوکس کرو, آپ وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ یار یہ گلی کیسی ہے, یہ گراؤنڈ کیسا ہے, کبھی اس طرح کا تھا؟ نہیں بالکل ایسا ہے. اور جب میں یہاں پر میرے دوست ملنے آتے ہیں, میرے بچپن کے ساتھی, اسکول کے ساتھی, کالج لائف کے ساتھی, اور جس کے ساتھ ہم نے کرکٹ کھیلی ہے, جن کے ساتھ ہم نے فٹ پاتھ پر وقت گزارا ہے, کیونکہ لانڈی کورنگی کے اندر بڑی محبت اور خلوص پایا جاتا ہے. دوستیاں بہت ہوتی ہیں, آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں. اور کورنگی میں آپ کو بتاؤں بہت محبت دینے والا علاقہ ہے. یہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں, بہت اچھے دل رکھتے ہیں اور پیار بڑے سادہ لوگ اور سادہ لوگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب میں سیٹرڈے کو دفتر آتا ہوں, حالانکہ آف ہوتا ہے, سیٹرڈے کو میرے دوستوں کی یہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے, لنچ ہوتا ہے, دوست آتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نعیم شیخ تمہارا شروع سے یہ ایم تھا کہ تم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, مگر کیونکہ آپ کے پاس اختیار نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, اور اب تو الحمدللہ آپ کے پاس اختیار بھی ہے, وسائل بھی ہے, الحمدللہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا میرا جو ہوم ٹاؤن تھا وہ لانڈی تھا. اچھا اوکے, ٹھیک ہے نا. مگر ابھی لانڈی سے جو میرے دوست آتے ہیں, جہاں میری اسکولنگ لانڈی کی ہے, میں نے کالج میں نے لانڈی میں میں نے لانڈی کی میری پڑھائی ہے, تو وہ سب دوست لانڈی سے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لانڈی کے اندر بہت برا حال ہے اور کورنگی اس کے بنسبت بہت تعمیر و ترقی کے اندر آگے ہم سے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لانڈی میں کیوں نہیں آیا تھے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ لانڈی کے دوستوں کو کہیں بھائی پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو جتوائیں, اور لانڈی بھی انشاءاللہ اسی طرح خوبصورت ہو جائے گا جس طرح کورنگی بننے جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, نیتوں پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا جتنا عمل ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ نعیم صاحب بہت ساری جگہوں پہ نا آپ کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں, آپ کے پاس معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی فیملی سپورٹ نہیں ہوتی. آپ کی فیملی نے, اچھا پہلے تو ہو گئے امیجیٹ فیملی, بہن بھائی اماں ابا یہ سارے, اور اس وقت تو ہم تھوڑی منمانی کر بھی لیتے ہیں, لیکن شادی کے بعد ہمیں پھر سوچنا پڑتا ہے. پھر چلیں وائف کا آپ نے ایک نہیں وہ کیا, لیکن پھر بچے بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں چیزوں میں. تو آپ کی فیملی کا کیسا رول رہا اوور آل؟ دیکھیے میری پوری فیملی کی مجھے سپورٹ رہی ہے. اچھا. خاص طور پہ میری مسز کا, اور اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے سیاست کے اندر. بہت ساری چیزوں میں مجھے مایوسی ہو جاتی تھی, یقیناً جب لوگوں کے مسائل آتے تھے اس چیئرمین شپ سے پہلے, وہ میں حل نہیں کر سکتا تو وہ مجھے اس کی ڈھارس ہوتی تھی. وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں ہمت نہیں آنا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں جس منصب میں بیٹھا ہوں تو اس کا سب سے بڑا رول, میری ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ بالکل 100% ہیں, مگر اس کا سب سے بڑا جو سپورٹ ہے وہ میری وائف کا ہے. بالکل مورل سپورٹ بہت ضروری ہے. جی بالکل. اور یہی ہوتا ہے فیملی کے اندر, آپ جب لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنے جاتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں تو ہوتی ہیں. بالکل. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں ابھی فوڈ اسٹریٹ بنانے جا رہا تھا, ایک مافیا ہے جس نے کورٹ سے اسٹے لے لیا, تو ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہوتی, ہم نے جستجو رکھنی ہے, اس کام کو نظر بھی رکھنی ہے, اور اس کے لیے آپ نے ایفرٹ کوشش کرتے لینا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو مدد ڈالے گا. تو مجھے یقین ہے کہ میں جس خلوص کے ساتھ کورنگی کی خدمت کر رہا ہوں, تو کورنگی کی عوام جس محبت سے میرے ساتھ پیش آتی ہے, جہاں میں جاتا ہوں پیار دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, اپنے مسائل اپنا دکھ تکلیف ہم سے شیئر کرتے ہیں, اور جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے تو ان کی مسائل اور ان کی تکلیفیں دور کی جا سکے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کورنگی کے اندر, اس ضلع کے اندر ہر کارکن اس وقت اپنے اندر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا خواب لے کے بیٹھا ہے. جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے اسپیشلی, کہ کراچی کے لوگ میرے نمائندوں کو ووٹ دیں, آپ کے مسائل میں حل کروں گا. اور جتنے بھی نمائندے ہمارے جو جیتے ہوئے وہ اپنے اندر اپنے آپ کو بلاول بھٹو زرداری سمجھتے ہیں, کیونکہ چیئرمین صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کورنگی کے عوام کو ریلیف پہنچائیں.
کورنگی کے لوگوں کو ان کے دہلیز پہ بلدیاتی ایشوز کو حل کر کے دیں. انشاءاللہ اس پہ ہم گامزن ہیں, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے ابھی 8 مہینے کے اندر ہم نے اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ ترقیاتی کام کرائے. بالکل. اگلے ہمارے پاس 3.5 سال کا عرصہ بچا ہے. آپ دیکھیں گے کورنگی کا نقشہ ہم بدل دیں گے. کورنگی ایک ماڈل ٹاؤن بنے گا انشاءاللہ. کورنگی کی ہر یو سی ایک ماڈل یو سی ہوگی. اور انشاءاللہ جب میری چیئرمین شپ کا اختتام ہو رہا ہوگا تو میں آپ لکھ لیں, یہ ریکارڈنگ ہوگی آپ کے پاس. آپ کو میں کورنگی کی ہر گلی کا وزٹ کراؤں گا انشاءاللہ. کوئی گلی ہماری کچی نہیں رہے گی, کوئی پارک اجڑا ہوا نہیں ملے گا آپ کو. یہاں کے اسکول کا جو برا حال ہے, جو اسکولوں پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے, وہاں پنکھے نہیں ہیں. یہاں تک گرلس اسکول کے اندر بچوں کے لیے واش روم نہیں بنے ہوئے, ہم نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے گرین بیلٹ سالے آباد ہوں گے. آپ دیکھیں گے کورنگی کا کوئی علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا نہیں ہوگا, وہاں روشنی کے لیے ہم نے لائٹیں لگائی ہوئی ہوں گی. یہ ساری چیزیں ہماری پلاننگ میں اور ہم کرنے جا رہے ہیں اور کریں گے, اور ہم پرعزم ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کورنگی ایک ماڈل ٹاؤن بنے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اور واقعی جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ مجھے یہاں آ کے اتنی پازیٹیو وائبز آ رہی تھیں, اتنا پازیٹیو ایک ایٹیٹیوڈ فیل ہو رہا تھا, تو وہ واقعی اب نعیم صاحب سے اتنی دیر بات کرنے کے بعد وہ اندازہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ آپ کتنے بھی اچھے خواب لے کر آئے ہوں, کتنے بھی آپ انرجیٹک ہوں, کتنا بھی آپ کے اندر پاور ہو آگے جانے کی, لیکن جب تک کسی کمپنی کا, کسی آرگنائزیشن کا, کسی خاندان کا بڑا آپ کے سر پہ ہاتھ اور اس کی دعائیں یا اس کے معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہوتے, تو زندگی میں آگے بڑھنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. بڑھ تو جاتے ہیں لیکن مشکل ہوتا ہے. اور مجھے واقعی نعیم صاحب کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جب ان کی سوچ, ان کی پروگریس, ان کے معاملات اتنے پازیٹیو ہیں, تو یقیناً ان کے بلو کام کرنے والے لوگ انہی سے انرجی لیتے ہوں گے اور انہی کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہوں گے. ٹاسک تو انہی کی زندگیوں میں آتے ہیں جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا نعیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب کیونکہ میں بہت ساری چیزیں آپ کی بات سے میں نے محسوس کی ہیں, کبھی آپ نے شروع سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے آپ, یا آپ نے کچھ دیکھ کر اس پارٹی کو جوائن کیا, یا آپ کہیں اور سے ہوتے ہوئے اس پارٹی کی طرف آئیں؟ دیکھیں میرا لاسٹ جو پارٹی تھی, ہم نے تحریک انصاف سے میں وابستہ رہا ہوں, اور پھر میں نے 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی. اور پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس شہر بڑا سفر کر رہا تھا, کافی عرصے سے, کئی سالوں سے سفر کر رہا تھا اس کراچی کے اندر. جو لوگ جیت کے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں, حالانکہ وہ تمام چیزیں ان کے پاس تھی جو آج میرے پاس ہیں, مگر ان کا ول نہیں تھا کام کرنے کا, ان کا ارادہ نہیں تھا کام کرنے کا. اسی طرح وہ لوگوں کو الجھا کے رکھنا چاہتے تھے. جب 2016 میں ہم نے پارٹی جوائن کی, محترم نثار کھوڑو صاحب کے نے پریس کانفرنس کی بلاول ہاؤس میں تھا, اور میری پوری ٹیم تھی, اور سعید غنی صاحب ہمارے کراچی کے صدر تھے. تو ہم نے اس عزم کے ساتھ ہم پیپلز پارٹی میں آئے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کی خدمت کرنے والی جماعت ہے. روٹی کپڑا اور مکان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نعرہ ہے وہ انشاءاللہ وہ عملی جامہ ہم چیئرمین صاحب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے وہ لوگوں کو دینے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے گورنمنٹ سندھ اور بلوچستان میں ہماری حکومت ہے, ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, یہاں پر آپ کو چینج ملے گا. یہاں پر سب سے زیادہ سندھ گورنمنٹ نے اسپتالوں پہ کام کیا ہے, بہت ضروری صحت کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تاریخی کام کیا ہے. یہاں پر یہاں ایجوکیشن پہ کام ہم کر رہے ہیں, ہم یہاں انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اب ہم یہاں پر اسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی ہم لانڈی کورنگی کے اندر ہم نوجوان بچیوں کو ہم جس طرح ہم نے ذوالفقار شہید بھٹو اکیڈمی کرکٹ اکیڈمی کا ہم نے بنیاد ڈال دی ہے, اس کو ہم ہر یو سی وائز لے کے جا رہے ہیں. ہم یو سی وائز لے کے جا رہے ہیں. ہر یو سی کے اندر ہم نوجوان بچیوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. ہم انٹرنیشنل لیول کے جو کرکٹر ہیں ہمارے اسپورٹس کے حوالے سے ہم ان کو ہائر کرنے ہیں, ہم اپائنٹ کریں گے کورنگی کے اندر, ان کو ٹرین کریں گے بچوں کو. انشاءاللہ یہ سب پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ویژن کے مطابق کام ہو رہا ہے. اور ہم نے طے کر لیا ہے, ہمارے ہر ایک کونسلر نے, یو سی چیئرمین نے اور ہماری تنظیم نے, ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور یہ میسج عام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام پر یقین رکھتی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اب وہ لگ رہا ہے جتنا آپ کے جذبے, جتنی آپ کے کلیئر ویژن ہے, اس سے اندازہ ہو رہا ہے. اچھا کوئی ایسی چیز آپ کے کریئر میں رہی ہے جس کو آپ نے کوشش تو بہت کی لیکن اس کے بعد آپ کو وہ چھوڑنا پڑا کہ نہیں یار بس بہت ٹرائی کر لیا میں نے؟ میں لڑائی بہت لڑتا تھا. اچھا. میں پھٹے باز قسم کا آدمی. جب میرا کام نہیں ہوتا تھا نا
تو پھر میں لڑ جاتا تھا اچھا لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کے مسائل کے لیے. جو میری آپ نے دیکھا میں تھانوں کی جو میں نے بات کی، تو میں لوگوں کی تکلیف دیکھ نہیں سکتا. میں اس دوران جس دوران ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی سرکاری محکمے کے دفتر جاتے تھے، جب میں سمجھتا تھا کہ یہ اس کے مسئلہ حل نہیں کر رہا تو ہم جھگڑ جاتا تھا، میں پھٹا کرتا تھا. تو انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا میں نے تھوڑی اپنی کمی لایا ہوں، میں نے قابو پایا، کیونکہ تحمل مزاجی بہت ضروری ہے. اور جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں اس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے لوگوں کی سننا، لوگوں کی بات سمجھنا اور اس کو حل کرنا. اور یقیناً ہمارے وابستہ جو محکمے کے الیکٹرک جو ہے وہ یقیناً کورنگی کے لوگوں پہ بڑا ظلم کر رہی ہے اس وقت. کہ الیکٹرک نے اتنے لمبے لمبے بل بنا کے بھیجتے ہیں، لوگوں کی بل بھرنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی. کیا وہ بل بھریں، کیا وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی فی ادا کریں، کیا وہ اپنا راشن ڈلوائیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں انشاءاللہ، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے مسائل کو کم کرے گی انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے، اور واقعی اس سے تو کوئی دو راہ نہیں ہے کہ وہ جو بل ایک شریف آدمی یہ سوچتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ وہ اماؤنٹ ہے جس کا آپ کیا حساب لیں گے، کیا آپ کہیں گے، کون سے ترازو میں آپ تولیں گے. آپ کو بس وہ ڈارکنس نظر آ رہی ہوتی ہے جس میں آپ تو کام پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے آپ کے بچے، بیوی یا بزرگ والدین کسی اندھیرے میں نہ مبتلا ہو جائیں. اور وہ وہی کوشش کرتا ہے. ایک عام شہری کو اس وقت اپنی صحت، اپنا گھر، اپنی سیکیورٹی نصیب ہو نہیں ہو، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ تنخواہ آنے سے پہلے اس نے ٹیکس دینا ہے. جو پیسے اس کے ہاتھ میں آئے ہی نہیں، جو اس نے پورے مہینے کام کیے ہر حال میں، بخار، کھانسی، نزلے سب میں، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ پے کر دیا. تو یہ تو خیر ایک المیہ ہے، اور اس المیے سے پہلے ضرورت ہے کہ ہمیں صحیح ہونے کی. اور اسی بات کو میں نعیم صاحب سے کنیکٹ کروں گی. نعیم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے علاقہ، آپ کا کام سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، معاملات صحیح چل رہے ہیں، اللہ کی مدد بھی ساتھ ہے، سوچ بھی پازیٹیو ہے، لیکن لوگوں کے شعور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کے لوگوں میں کتنا شعور ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، یا ان کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے؟ دیکھیں، سیاسی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، یہ ایک لیڈرشپ کا ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ لیڈرشپ ہمارا موجود ہے، کراچی میں بھی موجود ہے، صوبے میں بھی موجود ہے، کورنگی کے اندر بھی موجود ہے، اور لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے. پہلے جیسا نہیں رہا. میں نے کہا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بار چیئرمین شپ بھی جیتی ہے اور ایم پی شپ بھی جیتی ہے. تو یہ لوگوں میں اویئرنیس ہے، لوگوں نے سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے مسائل زبان اور ذات یا مذہب کی بنیاد پہ حل نہیں ہونے. ہمیں پاکستان لیول پہ سوچنا ہوگا. پہلے کراچی کو ووٹ دیتا تھا، اب کراچی کے لوگ پاکستان کو ووٹ دینے شروع کر دیا ہے. پاکستان لیول کی پارٹی کو وہ سپورٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کم عرصے میں ہم نے کورنگی کو اندر اپنے لوگوں کے دل جیتے، اور ہم نے دل جیتنے آئے، لوگوں کے ہم نے دل جیتنے پہ کام بھی کر رہے ہیں. ہم کورنگی پہ قبضہ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے. جو لوگ یہ سوچتے تھے کراچی شہر میں ہم قبضہ کر لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. جب تک کراچی ایک پڑھا لکھا شہر ہے، یہاں پر رہنے والے سمجھتے ہیں، ان کو شعور ہے، باشعور لوگ رہتے ہیں، تو جب تک کراچی کے اور کورنگی کے لوگوں کے اب دلوں کو نہیں جیتیں گے، جب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے اور میں بتاؤں آپ کو، کورنگی کے اندر ہم جو کرنے جا رہے ہیں، ہم نے کورنگی کے اندر کارڈیو سینٹر ہم بنانے جا رہے ہیں، ایمرجنسی سینٹر. دل کا مرض کا جو ایمرجنسی بنیادوں پہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، تو ایک سروے ہوا ہے کہ لانڈی کورنگی سے سب سے زیادہ NICVD کے اندر پیشنٹ جاتے ہیں. سفر دور ہے، 40-45 منٹ کا سفر اس میں تقریباً لگتا ہے. تو کچھ لوگ راستے میں فوتگی ہو جاتی ہے ان کی. تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک سروے کرایا. تو انشاءاللہ وہ بہت جلد کراچی کورنگی کے اندر ہمارا NICVD کا ایمرجنسی سینٹر قائم ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم ٹریفک وارڈن ہم نے اپنے بنا لیے TMC کورنگی کی طرف سے. جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اسٹاف پر ٹریفک ٹھیلے والے، رکشے والے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ایمبولینس کو راستہ نہیں ملتا. ہم نے اس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ TMC وارڈن ایک ٹیم ہم نے تشکیل دی تھی جو 120 افراد پر مشتمل ہے. اچھا، وہ کیا کرے گی؟ وہ اس کا کام ہے ٹریفک کو روا دوا کرنا، بزرگ خاتون یا بزرگ شخص ہے اس کو روڈ کراس کرانا، بچوں کو روڈ کراس کرانا، وہ ہیلپ کریں گے، ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. TMC وارڈن ہم نے ریٹائر ملازمین کے لیے بھی سب سے زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. جو ریٹائر ملازم ہو جاتے ہیں، جو دھکے کھاتے ہیں مختلف سرکاری اداروں کے کہ بھئی ہماری LPR ہو جائے، ہمارے دفتری چکر لگاتے ہیں کافی عرصے. تو ہم نے ابھی تک اس لیے 8 مہینے کے اندر ہم تقریباً
70-75 ریٹائر ملازمین کو ان کو LPR کی مدد میں ان کو پیمنٹ دی ہے ہم نے، تقریباً یہ 2.5-3 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے فوتی کوٹا بھی ہم نے یہاں پر ہم نے اس کو بھی انگیج کیا ہے، جس کے ریٹائر ملازمین جو ملازمین کے دوران انتقال کر جاتے ہیں ان کے بچوں کو ہم نے نوکریاں بھی دی۔ ہم نے ابھی تک 4 ایسے ملازمین ہیں جن کو ہم نے نوکریاں دی اپنے TMC کورنگی کے اندر، وہ آرڈر کرا کے آئے سندھ گورنمنٹ سے، ہم نے ان کو نوکریاں دی، ان کو جوائننگ دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بہترین قسم کا پہاڑی گراؤنڈ بنایا ہے، ایک پہاڑی مشہور تھی کورنگی کے اندر، کورنگی 2.5 نمبر پہ، جو UC 10 کے اندر پہاڑی ہے، جہاں پر 60 گز 70 گز 80 گز کے مکانات ہیں، لیبر کلاس، بلکہ بولتا ہوں لیبر کلاس جو گھر کے اندر لیبر کلاس سے بھی نیچے لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں، وہاں ہم نے انٹرنیشنل لیول کا ہم نے پارک بنایا ہے پہاڑی گراؤنڈ پہ۔ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس کے سارے راستے ہم نے پیور بلاک سے پکے کرے ہیں، اس پورے راستوں پہ روشنی کے لیے ہم نے بڑے پول لائٹوں کے لگائے ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے تو آؤٹ کلاس ہم نے وہاں کام کیا سندھ گورنمنٹ نے، اور وہاں لگتا نہیں ہے کہ ایسا کہ پہاڑی گراؤنڈ ہے یا یہ کچی آبادی ہے۔ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ ہم DHA کے کسی ایسے علاقے میں آ گئے جہاں پر ترقی یافتہ علاقہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کورنگی کے اندر بہت چینجنگ ہوگی انشاءاللہ، اور اگلے 4 سال 3.5 سال، ابھی 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے مجھے، 3.5 سال میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ رکھیے گا سنبھال کے۔ کورنگی کی ہر گلی انشاءاللہ پکی ہوگی اور کورنگی کا ہر UC ماڈل UC ہوگی انشاءاللہ۔ زبردست، اور مجھے وہ ایک شبیہ آ رہی ہے جو آپ کے ارادے ہیں، جو آپ کی ارادوں کی مضبوطی ہے یقیناً، اور کہتے ہیں کہ غائبانہ مدد ہونے لگتی ہے جب آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں۔ ہر ماں کو ایسی اولاد بھی نصیب نہیں ہوتی، اولادیں تو بے تحاشا ہیں، لیکن کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جس پہ رب ذمہ داریاں ڈالتے ہیں اور وہ ان ذمہ داریوں پہ پورا اترتے ہیں۔ میں یقین مانیں کہ محمد نعیم شیخ صاحب سے آج پہلی ملاقات ہے، اور یقین مانیں کہ اس بات کی تو میں خود گواہی دے رہی ہوں کہ ایک اچھے پازیٹیو انسان ہے، اور یہ سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈلتی ہے گھر سے، والدین کی تربیت سے۔ بعد میں شاید کوئی درخت پھل دینے کے قابل بنتا ہے، پہلے اس کی جڑیں مضبوط کی جاتی ہیں، بعد میں شاید کسی درخت کے تلے کوئی مسافر جو ہے وہ سایہ اس کو نصیب ہو، پہلے اس کو اس طرح کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ کسی قابل ہو جائے۔ اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ محمد نعیم شیخ صاحب کی جو بیسک کونسلنگ ہے اس میں انسانیت کا جذبہ ہے۔ بچپن کے بارے میں تھوڑی بہت بات کریں گے، والدین کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیسی اولاد تھے، کتنے بہن بھائی ہیں، سب کا انوالومنٹ ہے یا یہ ایک اکیلے ہی اس جنگ کا حصہ ہیں، اور جنگ بھی ایسی جو اپنوں سے ہی لڑی جا رہی ہے، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے ہی لوگوں میں، لیکن لوگوں کا ساتھ چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ وقت لگتا ہے لیکن چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی ابھی اتنے کم عرصے میں سامنے آ رہی ہیں کراچی کے کورنگی کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے۔ رب کی ذات ایسے ہی لوگوں کو چنتی ہے، اور چننے والا ہر وہ شخص جسے وہ چنتا ہے وہ اس ذمہ داری کو کس طرح سے نبھا رہا ہے، پورا کر رہا ہے، یہ اس بڑی ایمانداری کی بات ہے۔ میں چاہوں گی محمد نعیم شیخ صاحب کے ایک یوتھ کو ہمارے اس چینل کے توسط سے کوئی میسج دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب کراچی والوں کو، کورنگی والوں کو کہاں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ نہیں بالکل، میں کورنگی کے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو ایک میسیج دوں گا، یوتھ کو ایک میسیج دوں گا کہ آپ نوجوان ہیں، آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں، آپ ہی سے اس ملک کی تقدیر ہے، تو آپ نے غلط راستوں پہ بالکل نہیں جانا ہے، آپ نے منشیات سے بچنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے۔ ہم منشیات کے خلاف ایک کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں کورنگی کے اندر، ہمیں کورنگی کے اندر اسپورٹس کو فروغ دینے جا رہے ہیں، ہم IT کے حوالے سے نوجوان بچیوں کو انگیج کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ملک کا سرمایہ ہے، آپ ہمارے شہر کا سرمایہ ہے، آپ کورنگی کے اندر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ آپ اور میں مل کے کورنگی کی خدمت کریں گے اور ایک کورنگی کو ایک ماڈل ٹاؤن بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور کہتے ہیں نا جذبہ جنوں تو ہمت نہ۔ جناب ایسے ہی جذبوں کے ساتھ ملتے رہیں گے آپ سے، اور بہت شکریہ ایک دفعہ پھر محمد نعیم شیخ صاحب آپ کے وقت دینے کا، اتنی اچھی سوچ، اتنا اچھا اظہار اور اتنا اچھا ٹائم اور پروگریس، دونوں تمام چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور وہ صرف اور صرف آپ اور میں مل کے دیکھتے ہیں پبلک ایشوز میں۔ جناب میں ہوں ایمی خان، دعاؤں کی درخواست بشرط زندگی، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کے ایشوز کو لے کے، کہیں نہ کہیں کا در کھٹکھٹا رہی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔